حرب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا۔ میدان جنگ میں انسان جنگ کرتا ہے کن کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ۔ مسجد میں محراب میں کھڑے ہو کر جنگ کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شریف بناتا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ پیش نماز صاحب عادل ہونے چاہیے، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو شریف ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ جنگ ہوتی ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ ایک جنگ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا چھوٹی جنگ سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، بڑی جنگ کی تیاری کرو۔ صحابہ کرام بیچارے سوچنے لگے کہ کون سی بڑی جنگ ہے؟ کہا نفس کے ساتھ جہاد۔ لوگوں کے ساتھ لڑنا آسان ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا مشکل ہے۔ وہ تماثیل، اور یہ تصویریں بناتے تھے دیواروں پر خوبصورتی کے لیے۔ وجفان کل جواب، بہت بڑے بڑے ڈشیں بناتے تھے، جیسے بہت بڑے برتن ہوتے ہیں جن میں کھانا ڈال کر لوگ اکٹھا، دیگ نہیں اور برتن جس میں یہ کوئی کھانا ڈال کر آدمی بیٹھ کر جو وہ کھا سکے۔ اب پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جب شادیاں ہوتی تھی ڈشیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت مٹی کے بہت بڑے بڑے برتن بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں گوشت ڈال دیتے تھے، 10-12 آدمی اس کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہاں بھی بہت بڑے بڑے برتن تھے اور تھے بھی وہ گڑے ہوئے، ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ تو کیا کرتے تھے؟ اسی میں کھانا ڈال دیتے تھے، 15, 20, 30 آدمی مل کر کھانے کھاتے تھے۔ مل کر کھانا کھانے کا ثواب ہوتا ہے، مل کر کھانا کھانے کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ مسلمان مل کر کھانا کھائیں، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ہر آدمی کا گلاس بھی علیحدہ، ہر آدمی کی پلیٹ بھی علیحدی، ہر آدمی کا چمچہ بھی علیحدہ، اس کے لیے وہ پھر چنگال بھی آ گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سب چیزیں ملا کر، تاکہ اللہ نے جو ہاتھ دیا ہے اس ہاتھ کی بجائے چمچوں سے اور چنگال سے کھانا کھایا جائے۔ استاد العلماء کی ہم نے دعوت کی سن 69، امامیہ کالونی رہتے تھے، 5-6 آدمیوں کو بھی ہم نے بلایا، مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ بھی آئے۔ 2 ہی کمرے تھے ہمارے، اندر والے کمرے میں جہاں کھانا پک رہا تھا استاد العلماء صاحب وہاں بیٹھ گئے، کھانا چون دیا گیا۔ اس وقت کوئی میزیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، 4 پہیے تھی 2 بڑی، ان پر کھانا چون دیا گیا، 5-6 آدمیوں کو بٹھا دیا گیا، قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض کی گئی تشریف لائے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ گئی نہیں، مہمان بیچارے بیٹھے رہے، ان کو علیحدہ ہم نے کھلایا، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے آیا تو چھوٹی سی پیڑھی لی۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں چاول کھاتا ہوں تو چمچے کے ساتھ کھاتا ہوں، تو چمچہ لے کر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ قاضی صاحب آئے، یہ بچے تھے اس وقت، یہ بھی آئے تو انہوں نے چمچہ لے کر کھانا شروع کر دیا، تو بڑے غصے ہوئے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے آپ کو، ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتے؟ تو وہ بیچارے انہوں نے چمچہ رکھ دیا، میں نے دوسری طرف منہ کر کے کھاتا رہا۔ میں تو چمچہ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ نے ہاتھ دیے ہیں،